اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، ان شرطیہ ہے، اس کا معنی ہے اگر۔ طلق تم، طلق تم کا معنی ہے تم طلاق دو۔ ہن کا معنی ہے ان کو، یعنی عورتوں کو۔ یہ جو واو ہے، یہ واو ملانے کے لیے آیا ہے کیونکہ اس واو کے بغیر اگر ہم اس ورڈ کو پڑھیں گے تو یہ زبان پر مشکل ہوتا ہے۔ طلق تم ہن، طلق تم ہن، یہ زبان پر ایزیلی نہیں چڑھتا ہے، اس وجہ سے اس میں واو کو ایڈ کیا گیا ہے تاکہ یہ زبان سے آسانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ طَلَّقْتُمُوهُنَّ، تم ان کو طلاق دو، من قبل، اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، ان یہاں کی کے معنی میں آتا ہے، مصدریہ معنی ہے، اس وجہ سے کی آتا ہے ان تمسوہن، تم نے چھوا ان کو۔ اور اگر تم ان عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دو، وقد، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ فرضتم، فرض فعل ہے، تم اس کا فاعل ہے، تم نے فرض کیا
لہن ان کے لیے، فریضتاً کوئی واجب یعنی مہر۔ اس حال میں فرض تم نے ادا کیا ہے، تم نے فرض کیا ہے، تم نے ادا کیا ہے، لہن ان کے لیے، فریضہ کوئی مہر۔ اب کنڈیشن کیا بن گئی؟ کنڈیشن یہ بن گئی ہے کہ تم نے ان کو طلاق دے دی ہے چھونے سے قبل، مگر حال تمہارا یہ تھا کہ تم نے مہر کا کچھ حصہ ادا کیا ہے۔ اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، فَنِصْفُ تو اس کا آدھا، ما فرضتم جو تم نے فرض کیا ہے۔ فَنِصْفُ ما فرضتم، فَنِصْفُ تو نصف، تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا۔ فَنِصْفُ تو نصف مہر، ما فرضتم جو تم نے ادا کیا ہے، جو تم نے واجب کیا ہے اپنے اوپر، جو تم نے فرض کیا ہے یا واجب کیا ہے اپنے اوپر، اس مہر کا نصف ہی ادا کرنا ہے۔ کب کرنا ہے نصف ادا؟ اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی ہاتھ لگانے سے پہلے، لیکن ان کا مہر مقرر ہو چکا تھا، تو اس صورت میں نصف مہر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا معنی ہے ایکسیپشن، اس رول کا ایکسیپشن ہے ان یعفون، ان یعفون، یعفون کا معنی ہے وہ عورتیں معاف کرے۔ ان کا معنی ہے کہ، اب کیا ایکسیپشن نکلا؟ اگر وہ عورتیں معاف کریں، جتنا وہ معاف کریں اتنا نہیں دینا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ او یعفو،
یا یعفو وہ مرد عفو سے کام لے، یعنی زیادہ مہر ادا کرے یا پورا مہر ادا کرے۔ این یعفو کہ وہ زیادہ ادا کر لے، یعنی پورا مہر ادا کر لے۔ کون؟ الذی بیدہ، الذی اسم موصولہ ہے، معنی ہو گیا وہ، بیدہ جس کے ہاتھ میں، الذی وہ، بیدہ جس کے ہاتھ میں، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہو، نکاح کی گرہ ہو، یعنی مرد۔ ان یعفو وہ زیادہ دے، کون؟ الذی بیدہ عقدۃ النکاح جس شخص کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو، وہ زیادہ دے، وہ پورا مہر ادا کرے۔ اس نے طلاق دے دی ہے عورت کو چھونے سے پہلے، مگر مہر مقرر ہو چکا تھا، تو وہ احسان سے کام لے، پھر بھی وہ مرد پورا مہر دے دے۔ یہ بھی ایک صورت ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، وَأَن تَعْفُوا، ان تعفو اور اگر تم عفو سے کام لو، عفو سے کام لو، یعنی پورا مہر ادا کرو، اقرب للتقوی، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے لیے۔ یہاں رب فرماتے ہیں کہ اے مرد، آپ نے مہر مقرر کیا ہے اور چھونے سے پہلے طلاق دے دی، تو آپ عفو سے کام لو، پورا مہر ادا کرے گا تو یہ تمہارے تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ایک اور چیز رب نے فرمایا، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لا تنسوا، لا تنسوا، تم مت بھولو، لا تنسوا، تم مت بھولو، الفضل، الفضل
حق سے زیادہ دینا. بینکم آپس میں حق سے زیادہ دینا یہ مت بھول جاؤ. ان اللہ بے شک جو اللہ ہے بما تعملون بصیر بے شک اللہ بصیر ہے جاننے والا ہے. ما تعملون جو تم کرتے ہو جو تم عمل کرتے ہو. اس چیز کو ان اللہ بصیر بے شک اللہ جاننے والا ہے. بما تعملون بصیر اس عمل کو جو تم کرتے ہو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. یہ سینٹنس کنڈیشنل سینٹنس ہے. اس میں یہ جو واو ہے یہ حالیہ ہے، یہ حالت بتاتا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اگر تم ان عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ اس حال میں کہ تم نے مقرر کیا ہے لَهُنَّ فریضہ ان کے لیے مہر. اس صورت میں کیا ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. نصف ما فرضتم جو ہے یہ پورا فقرہ مبتدا بنتا ہے. نصف مضاف بھی ہے اور ما اس کا مضاف الیہ ہے. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو اس صورت میں آپ کو نصف ہی مہر ادا کرنا ہے. إِلَّا أَن يَعْفُونَ یعفون جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے اور غائب کا صیغہ ہے. اور یہ جمع مؤنث غائب کے صیغوں میں ہم شکل ہو جاتا ہے. مگر یہاں یہ مؤنث کی پوری شکل میں موجود ہے، کیونکہ عام طور اس کا یہ نون جو ہے یہ ڈراپ ہوتا ہے. اس صورت میں مؤنث جمع کا صیغہ جو ہے مذکر جمع کے صیغے سے ہم شکل ہوتا ہے. چونکہ یہاں ان آیا ہے، ان کی وجہ سے یہ نون ڈراپ نہیں ہوا ہے، لہذا یہاں یہ جمع مؤنث کی پوری شکل میں موجود ہے.
او یا عفوا، یا عفوا میں واو پر زبر ہے، اس وجہ سے یہ بھی معطوف ہے اسی ان پر، الا ان پر۔ اس کے آگے قرآن شریف میں ایک الف آیا ہے، یہ الف جو ہے یہ ایک خاص طریقہ ہے قرآن شریف کے لکھنے کا۔ اس وجہ سے اس ورڈ کو کوئی ڈویل تصور نہ کرے، یہاں یہ ڈویل نہیں ہے۔ یہ جو الف آیا ہے، الف کی وجہ سے یہ ڈویل نہیں بنے گا، یہ قرآن شریف کے لکھنے کا ایک املا ہے۔ اللہ جی اس کے سامنے جو آیا ہے یہ سنگولر ہے۔ این یا عفوا، وہ مرد عفو سے کام لے۔ کون مرد؟ اس کی تشریح الذی سے آئی ہے۔ الذی یہاں سنگولر ہے، لہذا اس الف کی وجہ سے یا عفوا کو ڈویل نہیں مانا جائے گا۔ یہ قرآن شریف کا مخصوص املا ہے۔ جبکہ ان تعفو یہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ ہے۔ تمسوہن جو یہاں استعمال ہوا ہے، چھونے سے پہلے، چھونے سے پہلے طلاق ہونا۔ بر صغیر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو۔ اب رخصتی سے پہلے طلاق ہونے کے دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہو اور مہر مقرر نہ ہوا ہو۔ دوسرا امکان ہے نکاح ہوا ہو اور مہر مقرر ہوا ہو۔ جدھر مہر نہ ہوا ہو، مقرر نہ ہوا ہو، اس کے لیے تو ہم نے آیت 236 میں کل
پڑھا ہے کہ ایسی عورتوں کو خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق کچھ دے کر بھلے طریقے سے رخصت کرے، اور جو غریب ہوگا وہ اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے کچھ دے۔ یہ حق ہے محسنین پر۔ جہاں مہر مقرر ہوا ہو تو اس کا حکم جو ہے وہ آیت نمبر 237 میں آیا ہے کہ رخصتی سے پہلے نکاح ٹوٹ گیا تو نصف مہر ادا کرنا ہے، الا یہ کہ عورت معاف کرے یا مرد اپنی وسعت سے کام لے اور پورا مہر ادا کرے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔